بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اگلی ریکارڈنگ کو فوراً آن کیجئے بٹن، تو پھر کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگ پہنچ جائیں گے، اور آپ آ گئے ہیں، بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ کتاب کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں پارٹ نمبر 36۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ پیج نمبر 501 سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ بس اتنا بتانا ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے پڑھ کیا رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے جو کچھ قرآنی آیات تھیں ہم وہ کچھ پڑھ رہے تھے اس میں، اور لاسٹ پیراگراف یہ تھا کہ خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غیب، راز اور مخفی علم کی جو بھی بات جانتے ہیں وہ سرگوشی کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کو بتا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو قرآن مجید جمع کرنے کا حکم دیا، اور اپنی قوم کے دوسرے افراد کو چھوڑ کر آپ کو ہی اپنے غسل و حنوط اور تکفین سے تے نون سے متعلقہ امور کا ولی بنایا، اور اپنے گھر والوں اور اصحاب سے فرمایا۔ اب ہم آگے ہیں اب نئی ریڈنگ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جو اصحاب سے فرمایا یہ ہم اگلی اس میں پڑھیں گے ریکارڈنگ میں۔ جی چلیے آئیے پڑھتے ہیں، اور اب ہم ہیں پیج نمبر 501 پہ۔ اصحاب سے فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما، میرے بھائی حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ تم سب پر میری جائے شرم کو دیکھنا حرام ہے۔ پس وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، جو میرا حق ہے وہ ان کا حق ہے، اور جو مجھ پر واجب ہے وہ ان پر واجب ہے، اور جو میرا قرض چکانے والے اور میرے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، انورٹڈ کاما، حضرت علی علیہ السلام تعویل قرآن پر جنگ کریں گے جس طرح میں نے اس کی تنزیل پر جنگ کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ واضح رہے کہ جس طرح قرآن کی کامل و اکمل تعمیل حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھی ویسی کسی اور کے پاس نہ تھی، اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ انورٹڈ کاما حضرت علی علیہ السلام تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور عمر بن خطاب نے بھی یہی کہا تھا، انورٹڈ کاما، کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ بتاؤ کیا واقعی حضرت عمر رضی اللہ حضرت علی علیہ السلام علم و حسن قضات کی شہادت دیتے تھے اور آپ علیہ السلام کے غیر کا انکار کرتے تھے؟ پھر حشام نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد اوپر دیکھ کر کہنے لگا کہ میرے بابا نے فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کو خائف و پریشان چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، یعنی وہ میرے آنے کی وجہ سے پریشان تھے۔ سامعین، آپ کو یاد ہے نا کہ ہم یہ حشام کی بات چیت، حشام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جو اس کا رویہ تھا۔ جی اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 502۔ جب انہوں نے پوچھا کہ میرے بابا، اس نے کہا کہ میرے بابا، اب پھر حشام نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد اوپر دیکھ کر کہنے لگا میرے بابا نے فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کو خائف و پریشان چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، یعنی وہ میرے آنے کی وجہ سے پریشان تھے۔ پیج 502 لکھا ہے، اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے واپس چلے جانے سے خدا ان کی پریشانی کو امن و سکون میں بدل دے گا۔ آج ہی آپ علیہ السلام واپس چلے جائیں۔ پھر میرے بابا نے اسے گلے لگایا اور وداع کیا، اور میں نے اپنے بابا علیہ السلام کے عمل کی پیروی کی۔ میرے بابا اٹھے تو میں بھی اٹھا اور ہم چل پڑے۔ جب ہم دروازے سے باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا میدان ہے اور اس کے آخر میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے بابا نے ان کے متعلق سوال کیا تو دربانوں نے کہا یہ قاف سین یہ سین و رہبان ہیں، اور یہ ان کا عالم ہے جو ہر سال میں ایک دن ان کے لیے یہاں بیٹھتا ہے۔ میرے بابا نے اپنی چادر کے بچھے ہوئے حصے سے اپنا چہرہ چھپایا اور میں نے بھی اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیا، اور ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور میں اپنے بابا کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب یہ خبر حشام تک پہنچی تو اس نے اپنے بعض لڑکوں کو بھیجا کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ امام علیہ السلام اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ چند مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور وہ ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور نصرانیوں کا عالم، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے پھر نصرانیوں کا عالم وہاں آیا، عالم وہاں آیا، اس نے اپنی ابروؤں کو اس میں الف مدا سے لکھا تھا لیکن ابرو ہونا چاہیے، ابروؤں کو زرد پٹی کے ساتھ باندھا ہوا
تھا وہ چلتا چلتا ہمارے درمیان آ گیا۔ تمام لوگ اس کے استقبال کو اٹھ کھڑے ہوئے، پھر وہ مجلس کے عین وسط میں بیٹھا اور لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ میں اور میرے بابا ان کے درمیان تھے۔ اس نے لوگوں میں اپنی نظر دوڑائی اور میرے بابا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ علیہ السلام ہم میں سے ہیں یا اس امت مرحومہ میں سے ہیں؟ میرے بابا نے فرمایا، میرا تعلق اس امت مرحومہ سے ہے۔ اس نے پوچھا، آپ کا شمار اس امت کے عالموں میں سے ہوتا ہے یا جاہلوں میں سے؟ میرے بابا نے فرمایا، میں اس کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے بابا کا یہ جواب سن کر وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، میں آپ علیہ السلام سے سوال کرتا ہوں۔ میرے بابا نے فرمایا، کرو۔ پیج 503۔ اس نے پوچھا، آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اہل جنت جنت میں کھائیں پئیں گے مگر انہیں پیشاب وغیرہ کی حاجت پیش نہ آئے گی، کیا آپ علیہ السلام کے پاس اس کی کوئی دلیل اور ناقابل انکار ثبوت موجود ہیں؟ میرے بابا نے فرمایا، اس کی قابل رد دلیل وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں غذا پاتا ہے مگر وہ کوئی فضلہ وغیرہ نہیں کرتا۔ یہ جواب سن کر وہ حیران و ششدر رہ گیا اور بولا، آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس امت کے عالموں میں سے ہیں، اس بات کا خیال ہی محال ہے۔ میرے بابا نے فرمایا، میں نے کہا تھا کہ میں اس امت کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ علیہ السلام سے ایک سوال اور کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، پوچھو۔ اس نے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ جنت کے پھل ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے، اس کی اس دنیا میں کیا دلیل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، فرات، فیر الف تے اور بریکٹ میں لکھا ہے میٹھا پانی تر و تازہ ہوتا ہے، اس کی تری اور تازگی ہمیشہ موجود رہتی ہے اور ختم نہیں ہوتی۔ یہ جواب سن کر اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ خود اس امت کے عالموں میں سے نہیں سمجھتے، اور بات بالکل اس طرح نہیں ہے، یعنی آپ تو اس کے بہت بڑے عالم ہیں۔ میرے بابا نے فرمایا، میں نے کہا کہ میں اس کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام سے ایک اور سوال کرتا ہوں۔ امام نے کہا، پوچھو۔ اس نے کہا، مجھے دنیا کی کوئی ایسی گھڑی بتائیے جس کا شمار رات میں ہوتا ہے اور نہ ہی دن میں؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پر۔ اچھا جی، پیج 504 پہ میرے بابا نے فرمایا، یہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کا درمیانی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں بیمار کو سکون مل جاتا ہے، ساری رات نہ ہو سکنے والا اس وقت آرام کی نیند سو جاتا ہے، اور جو بے ہوش ہو اسے اس وقت افاقہ مل جاتا ہے۔ خدا نے اسے دنیا میں رغبت رکھنے والوں کے لیے پسندیدہ اور آخرت میں عمل کرنے والوں کا حصہ قرار دیا ہے، اور اسے اپنی ذات کا حجود و انکار ہے جیم و دال و انکار کرنے والوں پر واضح دلیل اور حجت قاطع قرار دیا ہے، قاف الف تو عین قرار دیا ہے۔ اس پر اس کی چیخ نکل گئی، پھر کہنے لگا، میرا ایک سوال باقی رہ گیا ہے اور وہ میں آپ سے لازماً پوچھوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ علیہ السلام اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔ میرے بابا نے فرمایا، پوچھو۔ یہ بات کہہ کر تم نے بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ کبھی اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔ اس نے کہا، وہ کون سے دو مولود ہیں جو پیدا بھی ایک دن ہوئے اور جن کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، مگر ان میں سے ایک کی دنیاوی عمر 150 سال ہے جبکہ دوسرے کی عمر 50 سال ہے؟ میرے بابا نے فرمایا، دو بھائی، ایک حضرت عزیر عین زے یرے اور حضرت عزرا عین زے ریہ علیہ السلام ہیں۔ جب ان دونوں کی عمر 15 برس ہوئی اور دونوں جوان ہوئے تو حضرت عزیر عین زے یرے علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر انطاکیہ کی ایک بستی سے گزرے جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے کہا کہ اے اللہ، اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح تو زندگی بخشے گا؟ حالانکہ خداوند عالم نے انہیں منتخب کیا ہوا تھا اور اپنی جانب سے ہدایت بھی دی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات نکالی تو خداوند عالم نے اس پر غضبناک ہو کر انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی۔ پھر خدا نے انہیں ان کے کھانے پینے اور گدھے کے پاس ہی زندہ کر دیا، اور جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو ان کے بھائی حضرت عین زے عزرا علیہ السلام انہیں نہ پہچان سکے۔ پھر حضرت عزرا علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی اور انہیں ان کے بیٹوں اور پوتوں کی طرف بھیج دیا، حالانکہ اس وقت وہ بھی ضعیف العمر ہو چکے تھے، مگر حضرت عزیر عین زے یرے علیہ السلام بالکل 25 سال کی عمر میں جوانی کے عالم میں تھے۔ اور جب وہ حضرت عزرا عین زے ریہ علیہ السلام کو اپنی یاد دلائی تو وہ ان سے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں جاننے والا میں نے کوئی جوان نہیں دیکھا، نہیں خبر کہ آپ کوئی آسمانی مخلوق ہیں یا آپ کا تعلق اہل زمین کے ساتھ ہے۔
ہم آ گئے ہیں پیج 505 پہ. اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں واقعی عزیر ہی ہوں، میری ایک کہی ہوئی بات پر خدا ناراض ہوا تو اس نے مجھے 100 سال تک موت دے دی تھی اور پھر مجھے زندہ کیا تاکہ لوگوں کا یقین بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھو یہ میرا گدھا اور میرا کھانا پانی وہی ہے جو میں تمہارے پاس سے لے کر گیا تھا، اور خدا نے اسے اپنی قدرت سے ویسا ہی کر دیا ہے جیسا کہ یہ پہلے تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے 50 سال پورے کرنے کی غرض سے انہیں ان کی قوم میں ہی زندہ رکھا، اور 50 سال پورے ہونے پر اس نے ان کی اور ان کے بھائی کی روح کو ایک ہی دن قبض کیا. یہ جواب سن کر نصرانیوں کا عالم کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ مجمع بھی کھڑا ہو گیا. پھر اس نے کہا تم میرے پاس مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے کو لے آئے ہو اور اسے اپنے درمیان بٹھا لیا تاکہ وہ مجھے ذلیل کرے، اور مسلمان جانتے ہیں کہ ان کا امام وہ ہے جو ہمارے اور اپنے علوم پر اس قدر دسترس رکھتا ہے کہ جو ہمیں بھی حاصل نہیں ہے. خدا کی قسم اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نہ تو تم لوگوں کے سے کلام کروں گا اور نہ ہی تمہارے لیے یہاں بیٹھوں گا. اور آگے لکھا ہے اس پر مجمع منتشر ہو گیا اور میرے بابا اپنی جگہ بیٹھے رہے، اور اس شخص نے یہ خبر حشام تک پہنچائی تو اس کا نمائندہ یہ حکم لے کر میرے پاس آیا کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں قبل اس کے کہ ہماری جان خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ لوگوں نے میرے بابا اور نصرانی عالم کے درمیان ہونے والی باتوں کو جگہ جگہ پھیلا دیا تھا. لہٰذا ہم اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مدینہ واپس آ گئے. اب سامعین لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف حشام کی ایک سازش ناکام. یہ دیکھیے اب ہم یہ ہیڈنگ تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف حشام کی ایک ناکام سازش. یہ پڑھتے ہیں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب ہم واپسی پر مدینے کے راستے پر تھے تو حشام کا پیغام اس کے میم دال یہ نون کے گورنر سے ملا، اور وہ پیغام یہ تھا. پیج 506 پر ہم آ گئے ہیں، انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے ابو تراب جادوگر کے بیٹے امام محمد باقر اور ان کے بیٹے امام جعفر علیہ السلام دونوں معاذ اللہ جھوٹے، اور یہ دو جھوٹے اسلام میں ظاہر ہوئے ہیں. کہنے والے کی زبان جل جائے، یہ بریکٹ میں لکھی ہیں چیزیں، معاذ اللہ بھی اور کہنے والے کی زبان جل جائے. آپ بھی کہہ لیجئے دل میں، 2 بار نہیں 5 بار کہیے. لکھا ہے کہ یہ دونوں میرے پاس آئے اور میں نے انہیں مدینہ بھیجا تو یہ قسیسوں قاف سین یہ سین و نون غنہ اور راہبوں کے پاس چلے گئے اور نصرانیت کا اظہار کر کے ان کا قرب حاصل کرنے لگے. میں نے اپنی قرابت و رشتہ داری کے سبب ان کو سزا دینا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ جب یہ واپسی پر تمہارے پاس سے گزریں تو تم لوگوں میں یہ ندا دینا. اب ندا جو ہے وہ بریکٹ میں ہے کہ جو شخص ان دونوں سے خرید و فروخت والا معاملہ کرے یا ان دونوں سے ہاتھ ملائے اور یا ہاتھ تو نہ ملائے مگر فقط زبان سے ہی سلام کہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان دونوں کے مرتد ہو جانے کی وجہ سے امیر المومنین انہیں ان کی سواری اور ان کے غلاموں کو واجب القتل سمجھتے ہیں. وسلام انورٹڈ کاما کلوز. یہ وہ جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ندا دینا. تو پھر اس کے آگے لکھا ہے کہ پس جب وہ پیغام، اچھا ابھی وہ گفتگو چل رہی ہے جو شروع ہوئی تھی کہ ابو تراب جادوگر کے بیٹے، یہ والی گفتگو ابھی چل رہی ہے. پس جب وہ پیغام میم دال یہ مدین یا مدین پہنچا اور اس کے بعد ہم وہاں پہنچے تو میرے بابا نے اپنے غلاموں کو جانوروں کے چارے اور ہمارے لیے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا اور وہ ہم سے پہلے وہاں چلے گئے. جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو شہر والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، انہیں گالیاں دینے لگے اور حضرت علی علیہ السلام پر دشام ترازی کر کے کہنے لگے کہ ہم تمہیں یہاں نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی تمہارے ساتھ خرید و فروخت والا کوئی معاملہ کریں گے، تم کافر و مشرک ہو. یہاں پہ انورٹڈ کاما ختم ہوا، وہ جو گفتگو شروع ہوئی تھی اس صفحے کے شروع میں. پھر لکھا ہے کہ جب ہمارے غلاموں نے یہ سنا تو وہ شہر کے دروازے کے پاس رک گئے اور ہمارا انتظار کرنے لگے حتیٰ کہ ہم وہاں پہنچ گئے. پھر میرے بابا نے انہیں بڑے نرم لہجے کے ساتھ سمجھایا کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے تمہیں بتایا گیا ہے، مگر انہوں نے میرے بابا کو بھی وہی جواب دیا جو پہلے ہمارے غلاموں کو دے چکے تھے. میرے بابا نے ان سے فرمایا اچھا تم ہمیں ویسا ہی سمجھو جیسا کہہ رہے ہو، مگر دروازہ تو کھولو اور ہمارے ساتھ اس طریقے کے مطابق خرید و فروخت کرو جس طریقے سے تم یہود و نصارہ اور مجوسیوں کے ساتھ کرتے تھے. تو اور کہنے لگے کہ ہم لوگ ان سے بھی تم لوگ ان سے بھی بدتر ہو کیونکہ وہ جزیہ تو دیتے تھے. ہم آگے پیج 507 پہ. تو پھر آگے لکھا ہے کہ میرے بابا نے ان سے کہا دروازہ کھولو اور ہم سے بھی ویسے ہی جزیہ لو جس طرح تم ان سے لیتے تھے. انہوں نے کہا ہم دروازہ نہیں کھولیں گے اور نہ ہی تم لوگوں کا کوئی لحاظ کریں گے حتیٰ کہ تم اپنی سواریوں پر ہی بیٹھے بیٹھے بھوک سے مر جاؤ اور تمہاری سواریاں بھی تمہارے نیچے ہلاک ہو جائیں گی. میرے بابا انہیں جتنی زیادہ نصیحت کرتے آگے
کرتے تھے آگے سے وہ اتنی ہی زیادہ سرکشی دکھاتے تھے۔ اب آگے ہیڈنگ لکھی سامعین کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا نزول عذاب کی دھمکی دینا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے پھر میرے بابا اپنی سواری سے اترے اور مجھ سے فرمایا اے جعفر تم اپنی جگہ پر ہی رہنا۔ پھر میرے بابا شہر مدین کے ایک بلند پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ تب لوگ حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہے تھے میرے بابا کیا کرنے لگے ہیں۔ جب میرے بابا اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنا رخ انور شہر کی طرف کیا اور اپنی 2 انگلیوں کو اپنے کانوں پر رکھا اور بلند آواز میں ندا دی۔ یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور مدین کے طرف ہم نے ان کی بربادی کی کہ فرد شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں آسودگی میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دن نہ آ جائے جس کا عذاب تمہیں گھیر لے۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ پورا ناپا اور تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اللہ کی طرف سے باقی رہنے والا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر نگران تو نہیں ہوں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد نیچے پھر ایک عربی کی لائن ہے اور نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اور خدا کی قسم زمین خدا پر اس کا بقیہ یعنی ہم اہل بیت ہی ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما میں یہ بات ختم ہوئی۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ اور ہم آگئے پیج 508 پر لکھا ہے کہ پھر خدا بند عالم نے سیاہ آندھی کو حکم دیا، وہ آئی اور اس نے یہ آواز تمام مردوں، عورتوں، بچوں اور کنیزوں کے کانوں میں ڈال دی تو تمام اہل مدین خوف کے مارے اپنے گھروں میں کی چھتوں پر آ گئے۔ ان میں سے ایک ضعیف العمر بوڑھا شخص بھی تھا۔ جب اس نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو اس نے اونچی آواز میں یہ کہا کہ اے اہل مدین، خدا سے ڈرو۔ یہ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتے وقت کھڑے تھے۔ اگر تم دروازہ نہیں کھولو گے تو تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اور جو دھمکی دیتا ہے وہ معذور ہوتا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا اور ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ یہ سارا ماجرا مدین کے عامل نے حشام کو لکھ بھیجا اور ہم دوسرے دن مدین سے مدینہ آ گئے۔ حشام نے اپنے عامل کو جوابی خط میں لکھا کہ اس بوڑھے کو پکڑ کر زندہ دفن کروا دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے مدینے میں اپنے عامل کو لکھا کہ کھانے یا کسی مشروب میں زہر ملا کر میرے بابا کو پلا دو، مگر حشام دنیا سے چلا گیا اور اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ یہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اب اگلا نام پیج 509 پر لکھا ہے حضرت زید بن علی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت زید شہید حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام بن امام حسین علیہ السلام بن امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند تھے۔ لکھنے والوں نے آپ رضی اللہ کے بارے میں مختلف باتیں تحریر کی ہیں اور آپ کے بارے میں ان کے اقوال کا خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ و سنی علماء نے ان کے بارے میں مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں اور تراجم کی صورت میں بھی ان کے احوال درج کیے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تقریباً 1200 سال سے اپنا امام مانتی چلی آ رہی ہے، اور وہ زیدیہ ہیں۔ زیدیہ جو ہے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، زیدیہ ہیں۔ اور اگر حضرت زید کو فرقہ زیدیہ سے مختلف سمجھا جائے تو ہم بھی اس کی تکذیب نہیں کرتے۔ تکذیب تے کاف زیے بے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کیونکہ ہم اس کتاب کے شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت پر نص فرمائی ہے اور ان کے نام و نسب کی بھی مکمل وضاحت کی ہے، مگر نہ تو وہاں حضرت زید رضی اللہ کا نام آیا ہے اور نہ ہی کسی اور امام علیہ السلام سے زید رضی اللہ کی امامت پر کوئی نص ثابت ہوئی ہے۔ تاہم بعض روایات میں حضرت زید رضی اللہ کو قتل کیے جانے اور سولی پر چڑھائے جانے وغیرہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان میں سے کسی روایت میں بھی ان کے امام ہونے کی صراحت موجود نہیں ہے۔ بہرحال حضرت زید رضی اللہ بہت بڑے عابد و زاہد انسان تھے۔ آپ لوگوں کے درمیان ایک بڑی قابل احترام شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کو حلیف القرآن اور استونہ الف سین تے واو نون حمزہ استونہ مسجد یعنی مسجد کا ستون کہا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ اکثر عبادت و بندگی میں مصروف رہتے تھے اور آپ خطابت میں بڑے فصیح و بلیغ اور شجاعت و مردانگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ نے رسوائے زمانہ اموی بادشاہ حشام بن عبد الملک کے خلاف مسلح قیام کیا تھا اور آپ
پر غلبہ پانے والے ہی تھے کہ کوفیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، جو آپ کی شہادت کا سبب بن گیا۔ آگے لکھا ہے کہ اور جس چیز نے آپ رضی اللہ کو شام کے خلاف قیام کرنے پر آمادہ کیا تھا وہ اس کا بے انتہا ظلم و جور اور مقدسات اسلامیہ کی توہین و تحقیر کرنا تھا، حتیٰ کہ ایک شخص اس کے سامنے رسول اللہ کو گالیاں دیتا مگر نہ تو وہ اسے اس کا جواب دیتا اور نہ ہی اس پر برا مناتا تھا۔ ہم نے اپنے موسوعہ میم واو سین واو عین ہے موسوعہ میں اس موضوع کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی شخصیت، انقلاب اور شہادت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا موقف اور اسی طرح امام علیہ السلام کے بارے میں ان کا موقف بھی مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے۔ عمرو بن خالد کہتے ہیں حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر زمانے میں ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص ہوتا ہے جس کے ذریعے خدا اپنی مخلوق پر حجت تمام کرتا ہے، اور ہمارے اس زمانے کی حجت میرے بھائی کے فرزند حضرت جعفر بن محمد ہیں۔ جو ان کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ کبھی ہدایت نہ پائے گا۔ حوالہ ہے امام شیخ صدوق، صفحہ نمبر 436۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ معتب میم این تیبے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری موجودگی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی اور میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت زید بن علی کھڑے ہیں۔ اس پر امام صادق علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ تم اس گھر میں چلے جاؤ، اپنا دروازہ بند کر لو اور دیکھو کہ تم میں سے کسی کی آواز نہ آنے پائے۔ جب زید اندر آئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگا لیا اور کافی دیر بیٹھ کر ایک دوسرے سے مشاورت کرتے رہے۔ پھر ان کی باتوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ حضرت زید نے کہا، اے جعفر علیہ السلام، اسے چھوڑ دیں، خدا کی قسم اگر آپ علیہ السلام بیعت لینے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے تو لیں، یہ میرا ہاتھ ہے، اس پر بیعت کریں، ورنہ میں آپ علیہ السلام کو سختی میں ڈال دوں گا اور اتنی زیادہ تکلیف دوں گا کہ آپ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ نے جہاد کو چھوڑ کر پستی کو اپنا شعار بنا لیا ہے اور پردے میں جا کر مشرق و مغرب کا مال جمع کرنے لگ گئے ہیں۔ سامعین، ہم آ گئے ہیں پیج 511 پر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ مولا نے فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ خدا آپ پر رحم کرے اے چچا، خدا آپ کو بخش دے اے چچا۔ بس اتنی سی بات کہی کیونکہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت زید نے اپنے حق میں امام علیہ السلام کی دعا سنی اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ ہمارے وعدے کا وقت صبح کا ہے اور کیا صبح قریب نہیں؟ اب یہ جو جملہ ہے اس میں لکھا ہے کہ جا کے ذرا ہم حاشیے میں پڑھنے، لکھا ہے کہ حضرت زید نے قرآن کی اس تعبیر کو استعمال کیا ہے جو سورہ ہود کی آیت نمبر 82 میں آئی ہے۔ بس یہ اتنا ہی لکھا ہے، تو آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 82 پڑھ لیجئے گا۔ جی ہم دوبارہ صفحے پہ آگے لکھا ہے کہ جب حضرت زید چلے گئے تو لوگوں میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اس پر امام نے فرمایا کہ رک جاؤ، میرے چچا زید کے بارے میں سوائے نیکی کے کچھ نہ کہو، خدا میرے چچا پر رحم کرے، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ضرور وفا کریں گے۔ اب لکھا ہے کہ جب صبح کا وقت شروع ہوا تو امام علیہ السلام نے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت زید چیخ چیخ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے جعفر، مجھ پر رحم کیجئے، خدا آپ پر رحم کرے گا، اے جعفر مجھ سے راضی ہو جائیے، خدا آپ سے راضی ہو جائے گا، اے جعفر مجھے معاف کیجئے، خدا آپ کو معاف کرے گا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 512 کہ خدا آپ کو معاف کرے، آپ پر رحم کرے اور آپ سے راضی ہو جائے، چچا جان بتائیے کیا خبر ہے؟ تو اس پر حضرت زید نے کہا کہ جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آتے ہیں۔ ان کی دائیں طرف حضرت امام حسن علیہ السلام، بائیں طرف امام حسین علیہ السلام، پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور آگے آگے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے جو آگ کی مانند بھڑک رہا ہے اور آپ علیہ السلام مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے زید، تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے تم پر رحم نہ کیا، تجھے معاف نہ کیا اور تجھ سے راضی نہ ہوئے تو میں تمہیں اس نیزے کے ساتھ ماروں گا اور میں اسے تمہارے دونوں کندھوں پر رکھ کر تمہارے سینے سے نکال لوں گا۔ میں اس خواب سے ڈر کر بیدار ہو گیا اور آپ کے پاس چلا آیا، چنانچہ آپ علیہ السلام مجھ پر رحم کریں، خدا آپ پر رحم کرے گا۔ اب امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا آپ سے راضی ہو اور آپ کو معاف کرے، آپ مجھے وصیت کریں کیونکہ آپ کو قتل کر کے سولی پر لٹکایا جائے گا اور آگ سے جلایا جائے گا۔ پھر حضرت زید نے امام علیہ السلام کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال اور اپنے قرض کی ادائیگی کی وصیت کی۔ یہاں پہ انورٹڈ میں بریکٹ میں حوالہ ہے مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 224۔ آگے لکھا ہے کہ عمار ساباتی
سین الف بے الف تو چھٹی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سلیمان بن خالد حضرت زید بن علی کے ساتھ کہیں گیا. وہاں ایک شخص نے سلیمان سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے، حضرت زید افضل ہیں یا حضرت جعفر صادق علیہ السلام؟ سلیمان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک دن حضرت زید علیہ السلام کی زندگی کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہے. یہ جواب سن کر اس شخص نے اپنی سواری کو حرکت دی اور حضرت زید رضی اللہ کے پاس آ کر انہیں ساری بات بتا دی. آگے لکھا ہے کہ سلیمان کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پیچھے پیچھے گیا اور حضرت زید کے پاس جا کر رک گیا تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام ہر حلال و حرام کے بارے میں ہمارے امام ہیں. اور یہ حوالہ کہاں کیا ہے جو بریکٹ میں لکھا ہے کہ رجال کشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 652. اچھا جی، اب یہ ہم آ گئے پیج نمبر 513 پر. لکھا ہے حضرت زرارہ رضی اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا تو حضرت زید نے مجھ سے پوچھا اے جوان، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی شخص تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ میں نے کہا اگر اس کی اطاعت فرض ہوئی تو میں اس کی مدد کروں گا، اور اگر وہ مفروض الطاعت نہ ہوا تو مجھے حق حاصل ہے چاہے میں اس کی مدد کروں چاہے نہ کروں. جب وہ چلے گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا باخدا تم نے اسے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیر لیا ہے اور اس کے نکلنے کی کوئی راہ نہیں چھوڑی. تو سورہ بن کلیب سے روایت سین واو رہ بے نون بن کاف لام یہ بے کلیب سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن علی نے مجھ سے کہا کہ اے سورہ، تم لوگوں کو کس طرح معلوم ہے کہ تمہارے صاحب یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اسی پر ہیں جس کا تم ذکر کرتے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ شکر ہے کہ آپ رضی اللہ نے اس بات کو جاننے والے سے ہی پوچھا ہے. انہوں نے کہا بتاؤ. میں نے ان سے کہا کہ جب ہم آپ رضی اللہ کے بھائی حضرت امام باقر علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے تو آپ علیہ السلام اس کے جواب میں یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق یہ فرمایا اور کتاب خدا میں اس کا بیان یوں وارد ہوا ہے. پھر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو ہم آپ علیہ السلام یعنی آل محمد علیہ السلام کے پاس آنے لگے، اور جب ہم نے آپ سے سوالات کیے تو آپ رضی اللہ نے ہمیں بعض کا جواب دیا اور ہمارے تمام سوالوں کا جواب نہ دے سکے، حتیٰ کہ جب ہم نے آپ رضی اللہ کے بھتیجے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے اپنے بابا کی طرح یہ جواب دیا. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور کتاب اللہ میں اس کا بیان اس طرح ہوا ہے. یہ سن کر حضرت زید مسکرائے اور کہنے لگے خدا کی قسم میں آپ کو ان کی طرح جواب نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی کتابیں انہی کے پاس ہیں. حوالہ ہے رجال کشی جلد 2 صفحہ نمبر 673 اور بہار الانوار جلد 47 صفحہ نمبر 36. ہم آ گئے پیج نمبر 514 پر. پھر لکھا ہے ابو بکر حضرمی کہتے ہیں کہ جب ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ اور ان کے خروج کے بارے میں بات کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا کو قتل کر دیا جائے گا، اگر وہ خروج کریں اور مار بھی دیے جائیں تو تم اپنے گھروں میں ہی رہنا، خدا کی قسم تم پر کچھ گناہ نہ ہوگا. اس پر ایک شخص نے کہا انشاءاللہ، یعنی اگر خدا نے چاہا تو ہم آپ کے قربان پر قائم رہیں ہم آپ کے فرمان پر قائم رہیں گے. حوالہ ہے ان بریکٹ میں لکھا ہے رجال کشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 673 بہار جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 36. آگے لکھا ہے کہ ابن ابی عبدون عین بے دال و نون سے مروی ہے. انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زید بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے بصرے میں خروج کیا تھا اور بنی عباس کے گھروں کو جلا دیا تھا. جب اسے گرفتار کر کے مامون کے پاس لایا گیا تو اس نے اس کے بھائی حضرت علی رضا علیہ السلام کی خاطر اس کے اس جرم کو معاف کر دیا اور امام علیہ السلام سے کہنے لگا اے ابو الحسن، آپ کے بھائی نے خروج کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے، اور اس سے پہلے حضرت زین بن علی رضی اللہ نے بھی خروج کیا تھا اور انہیں مار دیا گیا تھا. اگر میں آپ کا لحاظ نہ کرتا تو اسے قتل کر دیتا کیونکہ اس کا جرم کوئی چھوٹا نہیں ہے. آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اس کی بات سن کر امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے امیر، میرے بھائی کو حضرت زید بن علی کے ساتھ نہ ملائیے، بے شک وہ آل محمد کے عالموں میں سے ایک تھے. انہوں نے خدا کے لیے غصہ کیا اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا حتیٰ کہ اس کی راہ میں مارے گئے. میرے بابا حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے مجھ سے بیان کیا ہے
کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا انورٹڈ کاما کہ خدا میرے چچا زید پر رحم کرے، انہوں نے آل محمد علیہ السلام کی رضا کی طرف دعوت دی تھی، اور اگر وہ فتح حاصل کر لیتے تو اپنی دعوت سے ضرور وفا کرتے، اور جب انہوں نے اپنے خروج کے بارے میں میرے ساتھ مشورہ کیا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اے چچا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کناسہ کاف نون الف سین ہے میں قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے تو آپ کی مرضی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 515 پہ آ گئے۔ کناسہ کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد قمامہ قاف میم الف میم ہے اور یہ کوفے میں ایک جگہ کا نام ہے۔ چلیے جی اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور جب وہ چلے گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ویل ہے اس شخص کے لیے جو اپنے پکارنے والے کو پکار کو سنے مگر جواب نہ دے۔ پھر آگے لکھا ہے مامون نے پوچھا اے ابو الحسن، کیا حضرت زید ناحق دعویٰ امامت کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں؟ اور کیا جو مذمت ان لوگوں پر وارد ہوئی ہے اس کے یہ بھی مستحق ہیں؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا حضرت زید بن علی نے ناحق کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور وہ اس کے بارے میں خدا سے بہت ڈرتے تھے، اور انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں آل محمد علیہ السلام کی رضا کی طرف بلاتا ہوں، اور مذمت تو صرف اس شخص کی جو امام منصوع میم نون سواد ہے منصوصہ کا دعویٰ کرے، لوگوں کو غیر خدا کے دین کی طرف بلائے اور اپنی لا علمی کی وجہ سے راہ راست سے پھر جائے، جبکہ بخدا حضرت زید کو تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں خداوند عالم نے اس آیت میں مخاطب کیا، جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کے اور راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ یہ ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ پڑھا، اور یہ جتنی ہم گفتگو یہاں پڑھ رہے تھے وہ حوالہ اس کا دیا ہوا ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 کا۔ سامعین یہاں پہ ہم اپنی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں پیج 515 پہ، اور کیونکہ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے وہ حضرت زید علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہے، وہ ہم اکٹھا ایک واقعہ ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔